بعثت اور نبوت کا فلسفہ کیا ہے، اور اللہ نے جناب نوح علیہ السلام کے زمانے میں تمام دنیا والوں کو کیوں غرق کر دیا، اور انسان دل سے کب اندھا ہوتا ہے، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں آپ تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی مزید 4 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں تو سارے جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں۔ تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیرخواہی کے لیے تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو ہم نے ان 2 آیتوں کی تلاوت کو سن لیا ہے۔ جانتے ہیں مفسر نے ان 2 آیتوں کے ذیل میں کیا نکات بیان کیے ہیں۔ نکات، نصحو کا معنی ہے خالص اور کسی قسم کی ملاوٹ کے بغیر ہونا۔ کسی بھی شخص کے لیے خلوص کے ساتھ اور خیرخواہی کی بنیاد پر کہی گئی بات کو نصح کہتے ہیں، اسی لیے خالص شہد کو بھی ناصح الاصل کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھے ان 2 آیتوں کے نکات۔ اب جانتے ہیں ان 2 آیتوں کے پیغامات کو بھی۔ پیغام نمبر 1، جاہلوں کی طرف سے ہونے والی توہین پر صبر کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اولو العزم پیغمبر نے لوگوں کی طرف سے لگنے والے گمراہی کے الزام پر بھی ان سے نرم ترین لہجے میں بات کی۔ نمبر 2، انبیاء علیہم السلام کی رسالت کائنات کی تربیت کے مقصد کے لیے ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت میں سے ہے۔ نمبر 3، گمراہ عقیدے جو یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک رب ہے، ان کے برخلاف قرآن فرماتا ہے ساری کائنات کا ایک ہی رب اور پروردگار ہے۔ نمبر 4، اللہ کے پیغمبر معصوم ہیں۔ نمبر 5، تربیت کرنے والے اور مبلغ کو خیرخواہ و ہمدرد ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ کافی حد تک علم کا جاننے والا ہونا چاہیے۔ نمبر 6، پیغمبر کی طرف سے خیرخواہی اور ہمدردی لوگوں کے فائدے کے لیے ہے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 7، تمام انبیاء علیہم السلام خدا کو ہی اپنے تمام علوم اور جانکاری کا سرچشمہ قرار دیتے ہیں۔ نمبر 8، انبیاء کرام علیہم السلام خداوند تعالیٰ کی طرف سے علم و معرفت کے اس درجے تک پہنچے ہوتے ہیں کہ جہاں پر عام انسان نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ اب جانتے ہیں آیت نمبر 63 کی تفسیر کو اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری اپنی قوم کے ایک شخص کے پاس واعظ و نصیحت کا پیغام آیا ہے، تاکہ وہ تمہیں خدا کے عذاب سے ڈرائے، تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تم پر رحم کیا جائے۔ ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، اب بڑھتے ہیں اس آیت کے پیغامات کی طرف۔ پیغام نمبر 1،
ایک دور اور ایک زمانے میں ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی کسی کے حق اور اس کی منطقی باتوں کو قبول کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی کہتی تھی کہ وہ کیوں کر نبی ہوئے اور ان پر کس لیے وحی نازل ہوئی ہے، جبکہ ہم اس چیز سے محروم ہیں۔ وہ وحی کی باتوں کو سمجھیں اور ہم محروم رہیں۔ وہ بھی تو ہمارے ہی جیسا ہے، ہم میں اور اس میں آخر کیا فرق ہے؟ نمبر 2، وحی کا مقصد انسان کی تربیت ہے۔ نمبر 3، الہی معارف کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان سے ہی اٹھ کر آتے ہیں، یعنی مبعوث ہوتے ہیں اور انہی کے ساتھ رہتے ہیں۔ نمبر 5، بعثت اور نبوت کے فلسفے اور اس کے مرحلوں کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے: الف، لوگوں کو خبردار اور متوجہ کرنا، بے، گناہوں سے بچنا اور تقوی اختیار کرنا، جیم، خداوند تعالیٰ کے لطف و کرم اور رحمت کو حاصل کرنا، نمبر 6، تقوی رحمت خدا کے نازل ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 3 آیتوں کی تفسیر۔ اب جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ مگر ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے انہیں اور جو کشتی میں ان کے ساتھ تھے ان کو نجات دی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ بے شک وہ اندھے یعنی بے بصیرت لوگ تھے۔ تو ہم نے آیہ کریمہ کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سن لیا ہے۔ بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کی طرف۔ نکات۔ امین جمع ہے امی کی۔ امی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی چشم بصیرت یا باطن کی نظر خراب ہو چکی ہو، جبکہ اعمیٰ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے باطن کی آنکھیں بھی جواب دے چکی ہوں اور ظاہری آنکھوں سے بھی نہ دیکھ سکتا ہو۔ تفسیر المیزان، تفسیر نمونہ۔ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں کہ جناب نوح کے زمانے میں کیوں اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا والوں کو غرق کر دیا جبکہ ان کے درمیان بچے اور بے گناہ افراد بھی موجود تھے، فرمایا ان کے درمیان بچے موجود نہ تھے کیونکہ وہ لوگ 40 سالوں سے بانجھ ہو چکے تھے، اور دوسری طرف بے گناہ لوگ گناہگاروں کے اعمال اور ان کے کام پر راضی اور خاموش ہو چکے تھے، لہٰذا ان کا انجام بھی دوسروں کی طرح ہوا۔ تفسیر اثنا عشری۔ یہ تھے آیہ کریمہ کے خوبصورت نکات۔ اب جانتے ہیں آیہ کریمہ کے ذیل میں کیا پیغامات بیان کیے گئے ہیں تاکہ اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ پیغام نمبر 1، ایمان کی وجہ سے نجات ملتی ہے اور جھٹلانا ہلاکت کا سبب ہے۔ نمبر 2، واقعات کا رخ بدلنا، فطری عمل کا رد عمل ہونا، تاریخی اتار چڑھاؤ سب پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے۔ ان سب میں انسان کی فکر، عمل اور اخلاق کا عمل دخل ہوتا ہے۔ نمبر 3، دل کا اندھا ہو جانا انبیاء کی دعوت کو جھٹلانے کی بنیاد پر ہے۔ اس بنا پر ایمان اور انبیاء کی پیروی بصیرت کی نشانی ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ انبیاء کو مبعوث اس لیے کیا گیا تاکہ وہ لوگوں کو متوجہ اور خبردار کریں۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کری کہ انسان دل کا اندھا کب ہوتا ہے۔ جب انسان انبیاء کی دعوت کو جھٹلا دیتا ہے تو انسان دل کا اندھا ہو جاتا ہے۔ تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔